اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. You are a great person if you have the ability to decide what is required and what is not. ہم عموماً زندگی میں ایسے بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں، کنفیوژن کے شکار نظر آتے ہیں. ان پریشانیوں کے وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو چند اہم وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں. ان میں سے پہلی اور جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو، دوسروں کے پاس موجود سہولتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پاس جو خدا کی طرف سے نعمتیں عطا ہوئی ہے، اس کے پاس جو موجود سہولیات ہے، زندگی کی نعمتیں ہیں، ان کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی انسان اگر اپنی طرف تھوڑی دیر کے لیے اگر توجہ دے دیں اور وہ یہ دیکھنا شروع کریں کہ اس کے پاس خدا کی کتنی نعمتیں موجود ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کی طرف دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے اور ہمارے پاس موجود بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے لوگ آرزو کرتے ہیں کہ وہ نعمتیں ان کے پاس موجود ہوں، اور وہ لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہی نعمتیں ان کی زندگی میں ان کو میسر ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس صحت موجود ہے. اگر وہ انسان اپنی اس صحت کی طرف اگر وہ توجہ دے کہ کتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، اسی صحت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو وہ نعمت میسر نہیں آتی ہے. وہ جوانی اس کے پاس موجود ہے، زندگی کی جو بڑی نعمت ہے یہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا. تو عزیزان محترم، آپ اپنے پاس موجود جو خدا کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ان لسٹ کرنا شروع کریں. 5 منٹ اپنے آپ کو دے کر آپ یہ دیکھنا شروع کریں کہ جو چیزیں میرے پاس موجود ہے کہ وہ چیزیں دنیا میں کتنے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کو نہ صرف سکون میسر آئے گا بلکہ آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا شروع کریں گے، اور جیسے جیسے آپ شکر ادا کرتے جائیں گے خدا کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور دوسری جو بات ہے وہ یہی ہے، یہ دنیا کوئی پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے. آپ عالم مسافرت میں ہیں. اگر آپ عالم مسافرت میں ہیں تو جتنی بیسک جو نیڈس ہے اسی کو فلفل کرتے جائیں، اور جو وہاں کی زندگی کے لیے جو چیزیں آپ کو درکار ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنا شروع کریں. تو بعض اوقات یہ دنیا کی جو مشکلات ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، ٹیمپریری جو لائف ہے، مختصر سی جو زندگی ہے، اس زندگی میں جو مشکلات آپ فیس کرتے ہیں، جو پریشانیاں آپ فیس کرتے ہیں، ان پریشانیوں کے بدلے میں، ان مشکلات کے بدلے میں آخرت میں جو انعامات آپ وصول کریں گے، تو جب آپ ان کو سوچنا شروع کریں گے تب بھی آپ کی زندگی بہت آسانی سے گزر سکتی ہے. اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں وہ کس حد تک آپ ان چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں. مثلا بہت سارے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن کوشش اتنی کرتے ہیں کہ اس کوشش میں جو کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑی عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے. چوتھا جو اہم سبب وہ یہ ہے، اور یہ سبب خصوصاً ان لوگوں کے لیے قابل توجہ ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ یہ سوچیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں دعائیں تو ہم بڑی مانگتے ہیں لیکن ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، زندگی میں تبدیلی کو ہم محسوس نہیں کرتے. تو عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو خدا سے دعا کرنے کا سلیقہ اور ادب بھی آنا چاہیے. جب تک وہ سلیقہ نہیں آتا تب تک بارگاہ الہی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ دعائیں پہنچتی ہی نہ ہوں. لہٰذا دعا کریں شرائط کے ساتھ، دعا کریں آداب کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بعض اوقات ہم ایسی چیزوں کو خدا سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی. اگر وہ ہمیں مل بھی جائیں تو ان چیزوں کے ملنے کے بعد ہماری زندگی میں وہ ہدف ہمیں نہیں نظر آتا جس کے لیے ہم نے دعائیں مانگی تھی. مثلا ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم خدا سے دولت مانگتے ہیں اور خدا دولت دے دیتا ہے، لیکن اس دولت کے ملنے کے نتیجے میں انسان کے پاس جو سکون تھا وہ سکون چھن جاتا ہے. تو پھر دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں جن کے پاس اگر مال و دولت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ مال و دولت کے اعتبار سے مالا مال ہے، اور بے سکونی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہی لوگ معاشرے کے باقی تمام افراد
افراد سے سب سے زیادہ بے سکون اور یہی لوگ بے چین نظر آتے ہیں، ڈپریس نظر آتے ہیں، انزائٹی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو سکون ملنا نہیں تھا، لہٰذا آپ خدا سے دعا مانگیں تو سکون مانگیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان اقتدار کا ارادت مند ہوتا ہے اور بڑی بڑی دعائیں انسان خود کرنا شروع کر دیتا ہے یا دعائیں کروانا شروع کر دیتا ہے اور وہ اقتدار مل جاتا ہے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد پھر وہ عزت باقی نہیں رہتی۔ اقتدار ملنے کے بعد جس مقصد کے لیے اس کو اقتدار چاہیے تھا وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا، اور زندگی میں جب تک وہ چیز موجود نہیں تھی نیک متدین انسانیت اس میں موجود ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز مل جاتی ہے تو یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ تو میرا ہی حق تھا، اب اس حق کے ملنے کے بعد جو بھی ستم کروں، جو بھی ظلم کروں، بس وہ بھی میرا حق ہے۔ لیکن جو خدا آپ کو یہ اقتدار دے رہا ہے وہ اقتدار خدا آپ سے چھین بھی سکتا ہے، اور جب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کس پوزیشن میں ہے۔ جو دوسروں کو دن کے تارے دکھانے کے لیے کوشش کرنے والے رات کو اپنا راستہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتا، بلکہ انسان کو فرق کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کی منزل ہونی چاہیے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو منزل تک پہنچنے کے ذریعے ہیں، خود منزل نہیں ہے۔ کسی ایسی چیز کا تقاضا نہ کریں جس کے ملنے کے بعد آپ کے پاس موجود جو دولت عزت کی شکل میں، جو دولت احترام کی شکل میں، جو دولت سکون کی شکل میں موجود ہے وہ آپ سے چھننا شروع ہو جائیں۔